رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے، رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے، رب پہ مسکان ہے ماہ رمضان ہے، فضل مولا سے جنت کے در کھل گئے، واہ کیا شان ہے، واہ کیا شان ہے ماہ رمضان۔ بخاری شریف سے کتاب الاجارہ کے تحت کسی کو اپنے ہاں اجرت پہ رکھنا، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہاں پر امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے اور اس کے تحت انہوں نے ایک حدیث اور ایک اثر ذکر کیا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل یا آپ علیہ السلام کی تقریر، اور اثر کا مطلب ہوتا ہے کسی صحابی کا فعل یا کسی صحابی کا قول، اس کو اثر کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عنوان قائم کرتے ہیں باب الاجیر فی الغزو، غزوہ میں کسی کو اپنے ساتھ اجرت پہ رکھ لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جس وقت صحابہ اکرام علیہم رضوان کے سامنے جانے کا ارادہ کیا تو اس وقت ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے یعلا بن امیہ۔ یہ جو یعلا بن امیہ ہے یہ خود کہتے ہیں کہ غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیش العسرہ، میں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جیش عسرہ یعنی غزوہ تبوک میں شرکت کی حضور کے ساتھ۔ اور دیکھیے شوق کیسا ہے، فَكَانَ مِنْ أَوْسَقِ أَعْمَالِ فِي نَفْسِي، اور پھر فرمایا کہ میرے نزدیک وہ میرا سب سے زیادہ اعتماد والا عمل تھا، سب سے زیادہ اعتماد والا عمل۔ اعتماد والے عمل کا مطلب یہ ہے، یہ صحابی کہہ رہے ہیں صفوان بن امیہ کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو غزوے میں شرکت کی ہے، یہ نیکی ایک ایسی ہے، مجھے اس نیکی کے اوپر اعتماد ہے کہ اس نیکی کی بدولت اللہ تبارک و تعالی میری دیگر نیکیوں کو بھی قبول فرما لے گا۔ بندہ اعمال تو کرتا ہے، اور بھی اعمال ہوتے ہیں، نماز پڑھتا ہے یا زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، صدقات ہیں، کچھ بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ غزوے میں شرکت کی ہے، فَكَانَ مِنْ أَوْسَقِ أَعْمَالِ فِي نَفْسِي، تو میرے اعمال میں سے سب سے زیادہ جس کے اوپر مجھے اعتماد تھا وہ یہی عمل تھا۔ فَكَانَ لِي أَجِيرٌ، تو میں نے ایک بندے کو اپنے ساتھ اجرت پہ رکھ لیا تھا۔ یہ حضرت صفوان بن امیہ کہتے ہیں۔ تو وہ اس کو اجرت پہ کیوں رکھا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کچھ میرے بھی کام کرے، کچھ نبی پاک علیہ السلام کے بھی کام کرے، کچھ میری خدمت کرے، کچھ نبی پاک علیہ السلام کی بھی خدمت کرے۔ اس جملے کے تحت امام بخاری نے یہ عنوان قائم کیا، اور عنوان قائم کرنے کے بعد اس حدیث کو یہاں پر ذکر کر دیا۔ اب اس بندے کی جو امام بخاری نے اس حدیث پاک کے اندر جو پوری حدیث ہے یہ ایک فعل ذکر کیا کہ فقاتل انسانا، اس کی ایک بندے سے لڑائی ہو گئی، وہ جو مزدور تھا ایک بندے سے اس کی لڑائی ہو گئی، فعد احدهما اصبع صاحبه، تو ان میں سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ لیا اور اس کی انگلیاں جو ہے وہ چبا دی۔ جس وقت وہ دوسرے بندے نے اس کی انگلیاں چبائی نا، فانتزع اصبعه فانتر ثنيته فسقطت، تو اس نے درد کی وجہ سے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا، اس نے زور سے پکڑا ہوا تھا، اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کی جو ثنیہ تھی، سامنے والے جو دو دانت تھے وہ جڑ گئے، فسقطت، گر گئے۔
مسئلہ بڑھ گیا جی، دانت نکال دیے اس بندے نے. تو یہ مقدمہ لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے. فانطلق الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحضر ثنیتہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر کے عرض کیا کہ حضور اس بندے نے میرے دانت نکال دیے. تو فاحضر ثنیتہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا تاوان کوئی نہیں ہے، مطلب یہ تیرے دانت نکل گئے ہیں تو تجھے اس کے اوپر کچھ نہیں ملے گا. کیوں نہیں؟ فرمایا افا یدع اصبعہ فی فیک تقدمها، کیا وہ اپنی انگلیاں تیرے منہ میں اس لیے رکھ دیتا کہ تو اس کو چبا ڈالتا؟ اس کا حق تھا کہ وہ کھینچتا، تو چھوڑ دیتا. تو نے چھوڑی نہیں، اس نے کھینچ لی، تو لہذا تیرے دانت نکلے ہیں تیری وجہ سے نکلے ہیں، لہذا تجھے اس کے اوپر کچھ تاوان نہیں دیا جائے گا. بہرحال یہ اتنا واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اس کے اندر جو موضوع کے ساتھ مناسبت جملہ رکھتا ہے وہ یہ ہے فقام علی اجیر، کہ میرا ایک ملازم تھا، میرا ایک مزدور تھا جس کو میں نے اپنے ساتھ لے لیا تھا، جو میری خدمت کر رہا تھا اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خدمت کر رہا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ کسی کو دہاڑی پہ رکھ لینا، کسی کو اپنے ساتھ ملازم رکھ لینا، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اسی کے اوپر ایک اور اثر جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہی ہے کہ ان رجلا عدى يد رجل فاندر ثنيته. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا، بالکل اسی طرح کا، کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کے ہاتھ کو کاٹ لیا تو اس نے اس کی جو ہے وہ ثنیہ نکال دی. تو فاحضر ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فیصلہ کیا تیرے دانت جو نکلے تیری کوتاہی کی وجہ سے نکلے، لہذا تجھے اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں مل سکتا. اب اس عنوان کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بھی عنوان قائم کیا ہے جو اسی اجرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. وہ یہ ہے کہ کسی کی کوئی چیز مرمت کر دینا، اس کے اوپر وہ مرمت کرنے والا اجرت طلب کر سکتا ہے. یہ صرف ایک مثال ہے، یعنی کوئی بھی بندہ اپنے فن کا اظہار کرے یا اپنی کاریگری دکھائے یا کسی کا کوئی کام کر دے، اس کو نفع پہنچائے تو وہ اجرت کا مستحق ہو سکتا ہے. تو یہاں پر جو ذکر کیا ہے اس حدیث پاک کے اندر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے لفظ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کی طرف، جو واقعہ 15ویں اور 16ویں سپارے کے اندر موجود ہے. وہ طویل واقعہ ہے سورہ کہف کے اندر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، خضر علیہ السلام، یہ دونوں جا رہے تھے. یہ تو ہوا یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں داخل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ تھے. تو اس بستی والوں نے ان کی خدمت کوئی نہ کوئی، نہ خاطر تواضع کی، کچھ بھی نہیں. تو وہاں ایک دیوار تھی، وہ دیوار گرنے کے قریب تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ. جناب خضر علیہ السلام نے صرف اپنا ہاتھ اس دیوار کے اوپر پھیرا، فاستقام، وہ دیوار بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی، سیدھی کھڑی ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے. آپ کا حق بنتا ہے کہ جس کی دیوار آپ نے سیدھی کی ہے تو اس سے اجرت طلب کر سکتے تھے. یہ جملہ یہ بتاتا ہے، یہ والا جملہ، کہ دیکھیے اگر کسی نے کسی کا کوئی کام کر دیا ہے، کوئی مرمت کر دی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور کام کر دیا ہے تو وہ بندہ اجرت کا مستحق ہے. الگ بات ہے کہ یہ کام کرنے والا اگلے سے وصول کرتا ہے نہیں کرتا، یہ اس کا اپنا فعل ہے. لہذا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ عنوان قائم کر کے کہ باب اذا استاجر اجیرا علی ان یقیم حائطا یرید ان ينقض جاز، کہ کوئی بندہ اپنی خدمت پیش کر کے اس کے اوپر اجرت لینا چاہے تو لے سکتا ہے. تو انہوں نے ایسی حدیث ذکر کی ہے جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب موسیٰ اور جناب خضر کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اب اس سے آگے
جس طرح ہمارے ہاں وقت کے تحت کسی کو اجرت پہ لے لیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے جی ہمارے ہاں 8 گھنٹے کام کرنا ہے، 6 گھنٹے کام کرنا ہے، 10 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے، یہ بھی ایک قسم کی ملازمت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا کسی کو جو ہے وہ ٹھیکہ دے دینا کسی کام کا، یہ بھی ایک ملازمت ہے۔ تو فقہ کی اصطلاح میں اس کے اندر فرق ہے، ایک ہوتا ہے اجیر خاص اور ایک ہوتا ہے اجیر مطلق۔ اجیر خاص یہی ہے کہ وہ وقت کا آپ کے پاس ملازم ہے، مطلب یہ کہ اتنے بجے آئے گا اتنے بجے جائے گا، تو آپ جو چاہیں اس سے کام لے لیں، جو آپ نے اس سے پہلے طے کر لیا، اس کے منصب کے مطابق آپ اس سے کام لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس طرح کا بندہ ہوتا ہے اجیر خاص، یہ جیسے ہی ڈیوٹی پہ کھڑا ہوگا، اس کے پاس کام ہو یا نہ ہو، مالک اس کو کام دے یا نہ دے، وہ اپنی اجرت کا مستحق ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے وہ کام پہ آیا ہے۔ جس طرح دکانوں پہ ملازم رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ملازم آئے گا اپنی دکان پہ آگے کھڑا ہو گیا، وہ گاہک آئے یا نہ آئے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ کھڑا ہے بس، ٹھیک ہے، اپنا اسے وقت پورا کرنا ہے، یہ اجیر خاص ہوتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی اور پچھلی امتوں کی مثال بیان کی ہے، اور امام بخاری نے اس واقعے کو یہاں پر ذکر کیا، اور ان مثالوں کو بھی یہاں ذکر کیا ہے، اور اس کے تحت فقہی مسئلہ بھی ثابت کیا، اور اس امت کی فضیلت کو بھی ثابت کیا ہے۔ خلاصہ حدیث کا سن لیجیے، پھر ہم جو ہے متن حدیث پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ تمہاری مثال اور پچھلی امتوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک بندے نے استعمل اعبالا، کسی بندے نے کسی کو اجرت پہ رکھ لیا ہو، تو اس نے کہا کہ کون ہے کہ جو صبح سے لے کر دوپہر تک، یعنی کہ نصف النہار تک، صبح آئے اور نصف النہار تک کام کرے، آدھا دن کام کرے، اس کو 1 قیراط اجر دیا جائے گا۔ میں کہ عملت الیہود، یہودی جو ہے وہ میدان عمل میں آ گئے، یہودی کہنے لگے کہ ہم کام کریں گے جی، انہوں نے اللہ کے ہاں مزدوری کی صبح سے لے کر دوپہر تک، اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 قیراط اجر دے دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من یعمل لی من نصف النہار الی صلاۃ العصر، تم میں سے کون ہے جو میرے لیے آدھے دن سے لے کر نماز عصر تک کام کرے گا؟ فرمایا کہ فعملت النصارى، عیسائی عمل میں آ گئے، عیسائیوں نے کہا ہم اتنی دیر کام کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی 1 قیراط اجر دے دیا۔ پھر فرمایا من یعمل لی من العصر الی ان تغیب الشمس علی قیراطین، کون ہے جو تم میں سے نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک اتنا کام کرے، اس کو 2 قیراط اجر دے دیا جائے، 2 قیراط اس کو اجر ملے گا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک کا وقت کم ہوتا ہے، صبح سے لے کر دوپہر تک کا وقت زیادہ ہے، دوپہر سے لے کر عصر تک کا وقت بھی زیادہ ہے۔ وہاں پر لوگوں نے کام زیادہ کیا، لیکن اللہ کے ہاں ان کو مزدوری 1 قیراط دی گئی۔ اور یہاں پر عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو مزدوری ڈبل دی جا رہی ہے۔ کام تھوڑا کیا ہے لیکن مزدوری کتنی مل رہی ہے؟ زیادہ مل رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کی عیسائیوں کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے جو بھی کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا حق مارا نہیں، حق دیا ہے ان کا، لیکن صحابہ تمہاری مثال ایسی ہے، صحابہ سے مراد پوری امت محمدیہ ہے، تمہاری مثال ایسی ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں عصر سے لے کر غروب آفتاب تک اتنا کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دوگنا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، فقالوا ما لنا اکثر فغضبت اليهود والنصارى، یہودی اور عیسائی اللہ کی بارگاہ میں غصے میں آ گئے، کہنے لگے یا اللہ ہم بھی تیرے بندے ہیں اور یہ بھی تیرے بندے ہیں، اب یہ کیسی بات ہے کہ ہم کام کریں تو 1 قیراط اجر ملے، وہ کام کریں تو 2 قیراط اجر ملے؟ ما لنا اکثر عملا واقل عطاء، ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارا کام زیادہ ہے اور ہمیں عطا کم مل رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے هل نقصتكم من حقكم، کیا میں نے تمہارے حق میں کمی کی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، حق تو پورا ملا ہے، پھر کون سی بات ہے؟ فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ، یہ میرا فضل ہے جسے چاہتا ہوں عطا فرماتا۔ لہذا
کسی مزدور نے کسی کے ہاں کام کیا، اس کے وقت کے مطابق اس کو اجر دے دیا گیا، یہ اس کا حق پورا ہو گیا۔ مالک اگر اپنی مرضی سے اس کو نواز دیتا ہے، ڈبل دے دیتا ہے، 2 گنا دے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن اس کا حق نہیں مارتا، حق بھی دیتا ہے، اس سے زیادہ دیتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس امت محمدیہ کی مثال اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہی ہے کہ ان کو ان کا حق بھی مل رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے اوپر اللہ کا فضل بھی ہو رہا ہے کہ یہ کام کم کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اجر زیادہ عطا فرما رہا ہے۔ تو لہذا یہ پتہ یہ چلا کہ مالک اپنے جو اجیر ہے، اپنا جو ملازم ہے، اس کے کام سے خوش ہو کر کے اس کو زیادہ بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ حق نہیں کسی کا رکھنا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیجیے اور گفتگو ہماری ختم ہو جائے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ حدیث بات پیچھے بھی گزری ہے کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ آپ موضوع کی مناسبت سے بار بار حدیث کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے صحیح بخاری کے اندر 7000 حدیثیں ہیں، اور اگر یہ تکرار والی حدیثیں نکال دی جائیں تو پیچھے 4000 حدیثیں بچتی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث کو دوبارہ ذکر کیا۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، ثلاثۃ، 3 بندے ایسے ہیں، انا خصمہم یوم القیامۃ، کہ قیامت والے دن میں ان کا مدعی خود بنوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں قیامت والے دن ان کا مدعی خود بنوں گا، اللہ مدعی ہوگا۔ رجل اعطى بی ثم غدر، ایسا بندہ جس نے میرے نام سے قسم اٹھائی، ثم غدر، پھر اس نے فریب دے دیا، دھوکہ دے دیا، دھوکہ دیا کسی نے، یعنی قسم کھائی اور بلا وجہ قسم توڑ دی، اس نے اللہ کے نام کی بے توقیری کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی بے توقیری کی وجہ سے میں اس کا خصم بنوں گا، میں اس کا دعوے دار ہوں گا۔ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، اور ایسا شخص جس نے آزاد آدمی کو پکڑ کے بیچ دیا اور اس کی قیمت خود کھا گیا۔ جتنے بھی اس وقت روئے زمین پہ بندے ہیں سارے کے سارے آزاد ہیں۔ یہ جو لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں اور ان کے اوپر تاوان وصول کرتے ہیں، یہ جتنی بھی آمدنی ہے یہ ساری کی ساری حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے اشخاص کی طرف سے خود مدعی ہوں گا۔ اور تیسرا وہ بندہ رجل استاجر اجیرا، کہ کسی نے کسی کو اجیر رکھا، مزدور رکھا، فاستوفى منه، اور اس ملازم نے کام پورا کیا، ولم يعطه اجره، اور شام کے وقت اس کی مزدوری پوری نہ دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس مزدور کی طرف سے میں خود مدعی ہوں گا۔ دوستو بات یہ ہے کہ جس وقت کسی مزدور سے کام لیا جائے تو اس کو اس کی اجرت پوری دینا یہ ضروری ہے۔ بعض بات یہ ہوتا ہے کہ مروت میں جانے والا نہیں تجھے جو دوا دے دے جی، نہ، یہ بات غلط ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے المعروف کالمشروط، کہ جو چیز چل رہی ہے بازار میں، جو قیمت جو ثمن بازار میں چل رہا ہے وہ جو معروف ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن جو ہے یہ مروت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو چاہے دے لیں، یہ نہیں مطلب اس کا کہ آپ دے ہی نہ، ٹھیک ہے جی، یا مثلا دے تو بہت کم دے، نہ اس سے پوچھا جائے، اس نے مروت کا اظہار کیا ہے، آپ کی عزت رکھی ہے اس نے، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے ایک دفعہ پھر پوچھ لیں کہ آپ بتائیں گے، جو آپ کہیں گے میں وہ دے دیتا ہوں، جو عرف کے مطابق ہے، تاکہ آپ کا حق نہ مارا جائے۔ تو بعض ہوتا ہے یہ اگلا بندہ پوچھتا ہے، یہ پوچھتا ہے کہ کتنے پیسے جی، وہ کہتا ہے جو چاہے دے دے، اچھا یہ نکال کے دیتا ہے، نہیں ان کو کاٹے بیٹھے، اور پہلے ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو اجرت پہ کسی کو رکھنا ہے، اس کے اندر اگلے بندے کی حق تلفی نہ ہو، اس چیز کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے۔